بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت امام مہدی کے ظہور کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ یہ بات تو گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم سنتے آئے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں ایسا کچھ ہوا ہے جس کی بنا پر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے ظہور کا زمانہ نزدیک آ گیا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ دجال کے نکلنے کا اور امام مہدی کے ظہور کا وقت ایک ساتھ نزدیک آئے گا تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو تب انتظار کرنا جب خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں اور وہ مشرق کی طرف جائیں، تو تم انتظار کرنا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا، اسے اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان ممتاز کر دے گا، اور وہ خراسان کے ان لشکروں کی قیادت کرے گا اور دجال سے جنگ کرے گا۔ اور دجال سے جنگ کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے۔ اس حدیث کی مختصر تشریحات میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث حضرت امام مہدی کے بارے میں ہے، جن کا اصل نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ بھی اس وقت 40 برس کے ہوں گے اور خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہوں گے، جب علماء کرام کی ایک جماعت جن پہ اللہ رب العزت نے اپنا خاص فضل کیا ہوگا وہ انہیں پہچان لے گی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی، اور یوں حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اور اس سے چند دن قبل خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوں گے۔ پیارے دوستو، اس حدیث سے دو باتوں کی صراحت ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور دجال کے بعد ہوگا، یعنی دجال کے ظاہر ہونے کے کچھ عرصے بعد، جب دجال پوری دنیا پر اپنا قبضہ جما چکا ہوگا سوائے مدینہ اور مکہ کے، اور وہ اپنی فوجیں لے کر شام کے دار حکومت دمشق میں پڑاؤ کرے گا۔ اس وقت حضرت امام مہدی ان خراسانی لشکروں کو جن کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہوگا ان کی قیادت کریں گے، اور جنگ کی صبح فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر نازل ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہم نے اس بارے میں بہت تفصیل سے پڑھ رکھا ہے، لیکن ایسا کون سا معاملہ ہوا کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہنے پہ حق بجانب ہیں کہ اب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا وقت نزدیک آ گیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ خراسان کس علاقے کا نام ہے۔ موجودہ خراسان ملک ایران کا ایک صوبہ ہے، اور خراسان کا یہ ایک علاقہ افغانستان میں بھی شامل ہے، یعنی پرانے زمانے کے وہ خراسان جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، وہ دراصل ایک ہی علاقہ تھا، لیکن موجودہ جغرافیائی حد بندیوں کے بعد سے وہ علاقہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر دو ملکوں کے تصرف میں ہے، جن میں ایرانی خراسان اور افغانی خراسان شامل ہیں۔ اب ہم اس معاملے کی طرف چلتے ہیں جو اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عنقریب خراسان سے کالے جھنڈوں کا ایک لشکر دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جن میں انہوں نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں کہا گیا ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں نے مل کر یہودیوں سے جنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد مسلمان اور عیسائی آپس میں جنگ کریں گے، اور اس دوران دجال کا خروج ہوگا۔ تو پیارے دوستو، وہ آخری جنگ کون سی ہے جو اس معاملے کو اس جنگ تک لے کر جائے گی، جس میں یہودی ایک طرف اور مسلمان اور عیسائی دوسری طرف ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل فلسطین کی جانب سے اسرائیل پر حملہ ہوا، اور اب اسرائیل پوری طاقت سے غزہ پر بمباری کر رہا ہے، اور اس میں اس کا ساتھ دنیا کی کئی حکومتیں دے رہی ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ایسی خبر آئی جس نے اس چیز کے امکانات روشن کر دیے ہیں کہ شاید اب عیسائی مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ یہودیوں کے خلاف لڑیں گے۔ وہ خبر ہے عیسائیوں کے سب سے قدیم چرچ کی، جو فلسطین کے علاقے میں قائم ہے اور جس کی تاریخ سن 425 عیسوی تک جاتی ہے۔ اس خبر کے مطابق عیسائیوں کا وہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو گیا ہے۔ یہ وہی چرچ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کپڑا جس میں انہیں لپیٹا گیا تھا اور وہ پیدا ہوئے تھے، اور وہ کپڑا جس میں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کے بعد رکھا گیا تھا، جس پہ ان کا خون بھی لگا ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جھولا جس میں انہیں پیدائش کے بعد لٹایا گیا تھا۔ یہ تمام کے تمام تبرکات اسی چرچ کے اندر رکھے گئے ہیں۔
اگر یہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو جاتا ہے تو یہ اس قدر بڑی پیش رفت ہوگی کہ اس سے ساری عیسائی دنیا میں بھونچال آ جائے گا، اور موجودہ اتحاد کا یہ طوفان بھی مذہبی جذبات کی اس شعلہ انگیزی کو روک نہیں سکے گا۔ تو غالب امکان یہ ہے کہ جیسے ہی چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئی تو عیسائی دنیا پہ اس کا رد عمل بہت شدید ہوگا۔ اب تک کے ذرائع کے مطابق چرچ کی تباہی کی خبر کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا، کیونکہ یہی ڈر اسرائیل کو بھی ہے کہ اس طرح سے عیسائی دنیا یہودیوں کے خلاف نہ ہو جائے۔ البتہ اس سے پہلے پوری کی پوری عیسائی دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں کئی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں یہودیوں کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی کا ٹکراؤ فلسطین کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی سے ہوا، جہاں پر شدید ہاتھا پائی ہوئی اور کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ سب باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ بے شک امت مسلمہ غفلت اور بے حسی کی نیند سو رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی چالیں چل رہا ہے اور عنقریب کفار کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ پیارے دوست، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اسلامی دنیا میں ایران وہ واحد ملک ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، اور پرانے خراسان کا بیشتر حصہ بھی ایران کے پاس ہی ہے۔ تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ جو لشکر خراسان سے کالے جھنڈوں کے ساتھ نکلے گا وہ ایران سے ہی نکلے گا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کالے جھنڈوں کا استعمال افغانستان میں موجود طالبان کی وہ جماعت کرتی ہے جس کا دوسرے طالبان سے افغانی حکومت کے معاملے پر شدید اختلاف چل رہا ہے۔ اس لیے یہ قیاس کرنا فی الحال دشوار ہے کہ امام مہدی کی قیادت میں جو کالے جھنڈوں والا لشکر نکلے گا وہ افغان طالبان کے ناراض گروہ کا ہوگا یا ایرانی خراسان میں موجود شیعہ ملیشیا کا۔ البتہ یہ لشکر خراسان سے نکلے گا، اس پر سبھی علماء کا اتفاق ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے دنیا کے رد عمل اور حالات اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اب دجال کے خروج کا وقت بھی نزدیک آتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی اس چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئے گی ویسے ہی حالات کشیدہ ہوتے چلے جائیں گے، اور سب سے پہلے دجال کا فتنہ ہمیں گھیرے میں لے گا۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ دجال کے اس فتنے سے جس میں مسلمانوں کی اکثریت گرفتار ہو جائے گی اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور دجال کی وہ نشانی کہ اس کے ماتھے پر کافی لکھا ہوگا ہمیں وہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ نشانی صرف اور صرف وہ صاحب ایمان ہی دیکھ سکیں گے جن کے دلوں میں منافقت نہیں ہوگی اور جن کا ایمان پاک، صاف اور خالص ہوگا۔ پیارے دوستو، آنے والے حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، ہم تو صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہم دجال کے مقابل لڑنے والوں میں شامل ہوں، نہ کہ دجال کے ساتھ شامل ہونے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے۔ آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔